السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ لوگ؟ تو ابھی حال ہی میں ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک سے ایک پوسٹ پا رہا تھا، جو کہ ایک ایتھیسٹ خاتون کی پوسٹ تھی، جس میں وہ عورتوں کے حقوق پہ بات کر رہی تھی اور اسلام پہ اعتراضات کر رہی تھی۔ اور حقوق کون سے تھے جس پہ بات ہو رہی تھی وہ بھی بتاتا ہوں۔ اور ہمارے کچھ آزاد خیال لوگ جو ہیں، جو خود کو آزاد خیال کہتے ہیں، وہ بھی ان کی زد میں آ جاتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ان کے لیے بھی میں یہ ایک رپلائی دینا چاہتا ہوں، اور ہمارے بولے والے بچے جو ہیں وہ ان کے کومنٹس جو وہ کرتے ہیں ان کی زد میں بھی آ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے۔ تو ایتھیسٹ خاتون کا جو اعتراض تھا اسلام کے اوپر، کہ اسلام نے عورت کے حقوق جو ہیں وہ اسے میسر نہیں کیے۔ حقوق کیا ہیں؟ دیکھیں جی، یورپ کے اندر عورت کو مکمل حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا لباس پہن کے باہر گھوم پھر سکتی ہیں، لیکن اسلام میں یہ کہا گیا کہ عورت نے پردہ کرنا ہے۔ پہلی تو یہ بات کہ حقوق صرف لباس کے اوپر ہی نہیں ہیں، باقی بھی حقوق ہیں، وہ بھی کاؤنٹ کرنے پڑنے ہیں۔ تو پردے کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، میں باقی حقوق کی بات کرتا چلوں، پھر ساتھ آپ کو پردے کی طرف بھی لے کے آؤں گا۔ ایک عورت جو ہے جب کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک بیٹی کے روپ میں گھر میں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بیٹی جو ہے یہ رحمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ یہ کس کو حق ملا ہے رحمت کا؟ ایک بیٹی کو، اور بیٹی کیا ہے؟ عورت۔ اسی طرح ایک بیٹی کے اوپر مقرر کر دیا ایک اس کے والد کو اللہ تعالیٰ نے، کہ تم نے اس کی پروٹیکشن کرنی ہے، اس کی پرورش کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں یا 3 ہوئیں، اور اس شخص نے ان کو ایمان کی حالت میں پروان چڑھایا، ان کی پرورش کی، تو میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے 2 انگلیوں کی مانند۔ یہ کس کو لمٹس بتائی جا رہی ہیں؟ کس کو آرڈر کیا جا رہا ہے؟ مرد کو آرڈر کیا جا رہا ہے کہ عورت کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ کس دین میں؟ اسلام میں، جس کو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عورتوں کے حقوق ہیں، ایک بیٹی عورت ہی ہے۔ پھر حکم آیا کہ اس بیٹی کو وراثت میں حصہ بھی دینا ہے۔ وراثت میں حصہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ ایک عورت کو دیا جا رہا ہے۔ یہ کس کے حقوق کی بات ہو رہی ہے؟ عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ پھر حکم آیا کہ جب تم نے بیٹی کو جوان کر لیا تو اس کے لیے ایک خوبصورت اچھا سا رشتہ تلاش کرنا ہے، تاکہ جس گھر میں یہ جائے اس گھر کے اندر بھی اسے سکون میسر ہو۔ تم نے خوب تحقیق کرنی ہے کہ جس مرد کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا ہے وہ مرد جو ہے وہ اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو۔ کس کے حقوق کی بات ہو رہی ہے؟ اس بیٹی کے حقوق کی۔ شادی سے پہلے وہ بیٹی جو ہے اپنے والد کی پروٹیکشن میں ہے اور اپنے بھائیوں کی پروٹیکشن میں ہے۔ جیسے ہی شادی ہوئی، والد نے اچھا سا رشتہ تلاش کیا، شادی ہوئی، اور وہ اپنے خاوند کے گھر چلی گئی، وہ اپنے ہسبینڈ کے گھر چلی گئی۔ اب ہسبینڈ کے اوپر کیا حکم آ گیا جی؟ ہسبینڈ کے اوپر اسلام میں حکم آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مردوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ اپنی عورتوں کو رسم و رواج کے مطابق، اپنی عورتوں کو زمانے کے رسم و رواج کے مطابق جو وہ مانگیں، جو وہ چاہیں وہ انہیں لا کر دو۔ یہ کس کے حقوق کی بات ہو رہی ہے؟ عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی پروٹیکشن کی بات ہو رہی ہے؟ عورتوں کی پروٹیکشن کی۔ یہ حقوق کون کاؤنٹ کر کے بتا رہا ہے؟ اسلام۔ ہمارے آقا و مولا نبی علیہ السلام نے یہ لمٹس بتائی ہیں ہمارے عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں۔ اب یہ جو رسم و رواج کے مطابق اس کی ضروریات کو پورا کرے گا وہ کون ہوگا؟ وہ مرد ہوگا۔ جب شادی سے پہلے خاتون اپنے گھر میں تھی، کس کی پروٹیکشن میں اللہ تعالیٰ نے رکھی؟ اس کے والد کی اور اس کے بھائیوں کی۔ شادی ہو گئی، شادی کے بعد اگلے گھر گئی تو اس کے اوپر اس کے ہسبینڈ کا، اس کے خامد کا سایہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ تم نے اس کی پروٹیکشن کرنی ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، لمٹس سیٹ کر دیں۔ شادی سے پہلے والد کے گھر سے ان کو حصہ ملا اس بچی کو۔ شادی کے بعد وہ اپنے ہسبینڈ کا جو اس کو حصہ آیا ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کا، اپنے خامد کا حصہ استعمال کر رہی ہے وراثت میں سے۔ جب اس کے گھر اولاد ہوئی، اس کے گھر بیٹا ہوا، ہسبینڈ اور وہ جو خود بیوی ہے وہ دونوں بزرگی کے عالم میں چلے گئے۔ بیٹا اب ان کی خدمت کرنے کو لگا ہوا ہے۔ بیٹے کے لیے حکم آ گیا کہ تم نے اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے۔ ماں جنت ماں کے پیروں کے تلے ہے، یعنی کہ جتنی خدمت ماں کی کرو گے
اتنا ہی جنت کے قریب چلتے جاؤ گے۔ یہ ماں کون ہے؟ یہ عورت ہے۔ کس نے حقوق گنوائے ہیں عورت کے؟ اسلام نے۔ کیا باؤنڈری سیٹ کی، لمٹس کیا سیٹ کی ایک بیٹے کے لیے کہ تم نے اپنی ماں کو بزرگی کے عالم میں جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اف تک نہیں کہنا۔ قرآن میں حکم آ گیا کہ جب تمہارے والدین، تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور جب وہ تمہیں کسی کام کا کہیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ تو یہ جتنے بھی حقوق گنوائے جا رہے ہیں یہ کس کے حقوق ہیں؟ عورتوں کے حقوق۔ اب میں بات کرتا ہوں پردے کے حوالے سے، خواتین کے لباس کے حوالے سے جو ان کو حق حاصل ہے اسلام میں، اور نان مسلم خواتین جو اعتراضات کرتی ہیں اس پہ، اور ہمارے بھی اسلام میں داخل خواتین کچھ جو خود کو آزاد خیال کہتی ہیں وہ بھی اعتراضات رکھتی ہیں اس حکم پہ۔ ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا سب بہنوں کو کہ آپ اگر اس حکم کو دنیا کے دائرے کے اندر ہی رہ کے سوچیں گے تو ممکن ہے آپ کو یہ حکم جو ہے یہ لگے کہ یہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے، یہ آپ کو مشکل میں ڈال رہا ہے۔ لیکن جب آپ اس حکم کو لنک کریں گے آخرت کی زندگی کے ساتھ، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو ساتھ لنک کریں گے تو پھر آپ کو یہ حکم بہت ہی بہتر لگے گا، یہ اصول بہت ہی بہتر لگے گا۔ وہ کیسے؟ اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص کو اگر میں کہوں کہ آپ کو ایک تھپڑ پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ کہہ دوں ایک تھپڑ کھا لو اور اس کے بدلے میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا، تو وہ بہت خوشی سے رضامند ہو جائے گا تھپڑ کھانے میں کہ ایک تھپڑ ہی تو ہے۔ ایک ٹائم پہ اس سے وہ تھپڑ جو ہے مہنگا پا رہا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو جو آؤٹ پٹ نظر آ رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ بینیفٹ اس کو حاصل ہو رہا ہے، اس کا نظر آ رہا ہے کہ اس کا بہت فائدہ ہے، تو وہ ایک تھپڑ کھا ہی لے گا۔ اس کی مثال اب لو اس کانٹیکسٹ میں کہ دنیا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے پردے کا، اس ٹائم پہ دنیا کا ضابط کے مطابق دیکھا جائے تو آپ کو ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے، لیکن اس کی جو آؤٹ پٹ، جو رزلٹ آپ کو نظر آئے گا آخرت میں، ریوارڈ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ اگر اللہ کے ایک حکم کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کے ایک حکم کے مطابق زندگی گزارو تو اس کے بدلے میں ایسی جنت دی جائے گی، ایسا ریوارڈ دیا جائے گا جو نہ ختم ہونے والا ہے، ایسی سلطنت آپ کو دے دی جائے گی کہ جو کچھ سوچو گے وہ ہو جائے گا۔ تو آپ اس اپرچونٹی کو کیوں اویل نہیں کرتے؟ اس پہ اعتراضات کیوں ہیں؟ ایک سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے دنیا کے کانٹیکسٹ میں جو اگزامپل میں نے ڈالی ہے کہ وہ تھپڑ کھانے پہ اعتراض نہیں کر رہا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ 1 کروڑ روپیہ ملنے والا ہے، اور اب یہاں پہ خواتین اس چھوٹے سے عمل پہ اعتراض کیوں کر رہی ہے جبکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے بدلے میں بہت بڑا انعام ملنے والا ہے؟ اور باقی حقوق کو ساتھ اپنے جوڑیں تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے حکم جو ہے دیے ہیں، اور اسلام نے ایک مکمل ضابط حیات دیا ہے عورت کو عزت دی ہے۔ اسلام سے قبل عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا رہا ہے اس کو تو میں نے ڈسکس ہی نہیں کیا، آج کے دائرے کے اندر رہ کے میں نے یہ سارے حقوق آپ کو بتائے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ویلیویبل کومنٹ دیں۔ اللہ حافظ۔